بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہزاروں درود و سلام نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو ہر مومن کے دل کا قرار اور سکون ہے، اور ہزاروں سلام اہل بیت پاک پر، جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی جان و مال کی قربانی دے کر اسلام کی شمع کو روشن رکھا، اور ہزاروں سلام صحابہ کرام پر جو اپنی ایمان کی طاقت سے اسلام کے سپاہی بنے، اور ہزاروں سلام اولیاء کرام پر جو ہر دور میں اللہ کی محبت کا پیغام ہم تک پہنچاتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے، کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اور میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے سوالات کریں گے، اور بڑے باخوبی ڈھنگ سے یہ جوابات دیتے ہیں، بڑے جوش اور بڑے بے باکی کے ساتھ جوابات ہمیں دیتے ہیں۔ تو میری مراد مولانا اسماعیل بخاری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا حضرت، کیا قرآن میں کچھ یہ فیمنسٹ اور لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے قرآن میں حکم نہیں ہے، بلکہ مولویوں کا بنایا ہوا ایک شڑینتر کہہ سکتے ہیں ہم، مطلب مولوی زبردستی کہتے ہیں کہ پردہ کرو، قرآن میں حکم نہیں ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے کہ واقعی قرآن میں حکم نہیں ہے، حکم ہے قرآن میں اس چیز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، اسلام ایک ملت واحدہ ہے، اسلام ایک دین ہے، اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ بہت ماشاءاللہ، بہت اچھا انداز ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ مرد کو بھی زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، عورت کو بھی چلنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ جتنا دین اسلام عورت کے لیے ہے اتنا ہی مرد کے لیے ہے۔ اب ظاہر ہے عورت ہے تو اس کے اصول بھی ہوں گے، مرد ہے تو اس کے اصول بھی ہوں گے۔ مرد کو زندگی کیسے گزارنی ہے، عورت کو کیسے گزارنی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مرد عورت والی زندگی گزار دے اور عورت مرد والی زندگی گزار دے۔ بالکل بالکل۔ اور اسلام کے مقابلے ساری دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ ایک ملت ہیں، وہ ایک قوم بن جاتے ہیں اسلام کے خلاف۔ یہ ایک ایجنڈا پروپیگنڈا ہے، دنیا کی نظر میں دھول جھونکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات کا بنایا ہوا دین ہے، اور یہ اپنی طرف سے زبردستی جبرن عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں پردے میں رکھتے ہیں، انہیں گھونگھٹ میں رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک طرح سے جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ جو بالکل اوپر ہی رکھا ہوا ہے۔ ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کی چھوٹی موٹی کوئی جڑ ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اے نبی آپ اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال کے رکھیں۔ جی جی۔ اب چادر کا حصہ اپنے اوپر ڈال کے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا ہے، اور باقاعدہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے، اور پردہ عورت کی شان کو بڑھاتا ہے، عورت کی عظمت کو بڑھاتا ہے، عورت کو عزت والا بناتا ہے۔ ننگی عورت کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، چاہے وہ کتنی بھی دولت مند ہو، شہرت مند ہو۔ غریب عورت مفلسی کا عالم ہو، پھٹا ہوا دوپٹہ اس کے سر پر ہو اور دوپٹے میں سوراخ نظر آ رہے ہوں، لیکن اگر وہ دوپٹہ اس کے سر پر رکھا ہوا ہے تو لوگ اسے ادب احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، غلط نظر ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچ لیتے ہیں۔ جی جی۔ تو یہ حقیقت ہے قرآن کریم میں اور اسلام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے عورت کے لیے۔ اچھا حضرت، یہ جو سوال ہے بڑا اہم ہے
کہ کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ دیکھیے، پردہ یہ اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے، اسلامی تہذیب و تمدن کا حصہ ہے، اور کسی کی تہذیب، کسی کا کلچر ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اگر یہی بات کی جائے تو پھر دنیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، ساری دنیا میں لوگوں نے جسے اپنی کلچر کہا ہے، جسے اپنی تہذیب کہا ہے، مغرب کی تہذیب کو دیکھیں، مغرب کے کلچر کو دیکھیں۔ مغرب کا کلچر کیا ہے؟ عورت ننگی ہے، عورت ننگی کھڑی ہو گئی۔ عورت ننگی ہونے کے باوجود مغرب میں ترقی کر سکتی ہے، لیکن مشرق کی عورت، مسلمان عورت کپڑے کے اندر، حجاب کے اندر ترقی نہیں کر سکتی۔ جب اس کا ننگا ہونا اس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تو پھر ایک عورت کا لباس اس کی ترقی میں رکاوٹ کیسے بن سکتا ہے؟ کپڑا کوئی دیوار نہیں ہے، حجاب کوئی ایسی دیوار نہیں ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ حائل کرتا ہو، نہیں، بلکہ ایک عورت جتنی بغیر پردے میں کامیاب ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ پردے میں رہ کر کامیاب ہو سکتی ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ عورت کی کامیابی صرف دنیا حاصل کرنا ہی نہیں ہے، عورت کی اصل کامیابی اپنے معیار کو، اپنی ضمیر کی بھی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اور عورت کو تو بڑا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، سر پر بٹھانے اور نگینے کا حکم دیا گیا ہے کہ عورت کیا ہے؟ نگینا۔ نگینا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ ہیرا، ہیرا، ایک موتی، اور موتی کو جو ہے سر عام بازاروں میں نہیں پھینکا جاتا، اس کی حفاظتیں کی جاتی ہیں۔ حضرت میں آپ کی تائید چاہوں گا، ایک واقعہ پیش آیا تھا مغربی ممالک میں، بڑا شائع ہوا تھا اخبار میں، کہ ایک یونیورسٹی نے اپنے اسکول کے گیٹ پر ایک پمپلیٹ لگایا کہ جس بھی لباس میں آنا چاہے اسٹوڈینٹ وہ اس لباس میں آ سکتا ہے، یہاں تک کہ بکنی میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جب ایک لڑکی، مسلم لڑکی برقعے میں گئی، حجاب میں گئی، تو اسے روک دیا گیا کہ یہ الاؤ نہیں ہے۔ تو اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کی تائید چاہوں گا کہ پردہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں، دشمنان اسلام، کہ کسی صورت پردے والی کو ترقی سے روکا جائے، نہ ملے۔ حقیقت بات ہے کہ اصل میں بات کیا ہے کہ جب پردے والی بچیاں، پردے والی لڑکیاں ترقی کر کے کامیاب ہوں گی تو ان کے منہ بند ہوں گے۔ کیوں یہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان عورتیں کامیاب نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سوچ چھوٹی ہے، پردے میں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جب لڑکیاں کامیاب ہوں گی، ترقی کریں گی، تو یہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے، ان کی سوچ لوگوں کے سامنے غلط پیش ہوگی۔ اور وہ بھی دور حاضر میں ہے، اب دیکھا جا رہا ہے کہ حجاب والی لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں۔ کرناٹکا کی وہ بچی مسکان، جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے پوری دنیا کے ایسے بدبختوں کو جواب دیا کہ مسلم بہنیں، بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہیں، اس لڑکی نے ٹاپ کیا ہے الحمدللہ۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، اب دور کہاں جائیں، اپنے شہر میں حضور نثار ملت، ہمارے استاذ گرامی حضور مفتی نثار احمد صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، آپ کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے تو آراستہ پیراستہ کیا ہی، وقت کی عالمائیں بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، مفتیاں بھی ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی تینوں بیٹیاں AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے PhD ہولڈر ہیں۔ تو اگر پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو وہ، میرا ماننا یہ ہے کہ جس معیار سے وہ پردہ کرتی ہیں، جس معیار کے لیول کا وہ پردہ کرتی ہیں، آج تک ہم نے ان کے چہرے نہیں دیکھے، ہاتھ پاؤں نہیں دیکھے، تو اگر پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو وہ کیوں کامیاب ہو گئی؟ بالکل بتائیں۔ بالکل بھئی جس لیول کا وہ پردہ کرتی ہیں شاید 2-4 ہوں شہر میں، ایسی عورتیں، ایسی بہن بیٹیاں 2-4 ہی نکلیں گی اس لیول کا پردہ کرنے والی۔ خود کو اتنا محفوظ رکھنا، اپنا آپ کو کور کر کے رکھنا، اور عالم یہ کہ حضور مفتی نثار ملت نے ان کی جب تک PhD مکمل نہ ہوئی، علی گڑھ کو ساتھ جانا ساتھ آنا، بیٹیوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اچھا جی، تو بیٹیوں کو آپ پڑھائیں، لیکن قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں آپ آفس میں جائیں اور بیٹی کو اکیلے یار کے ساتھ بھیج دیں۔ جی آپ تو بیٹے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اور بیٹی یار کے ساتھ کو گھومنے کے لیے کالج بھیج دیا کہ جا۔ بیٹیوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور حفاظت کے لیے باپ بھی ایک اہم چیز ہوتا ہے جو بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اچھا حضرت، اتنی بے حیائی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بے حیائی
صرف چند جگہوں پر ہوتی تھی، چند اس کے خاص جگہ ہوتی تھیں، سنیما گھر، بازار، کلب، ڈانسنگ وغیرہ کی جگہیں. لیکن جب سے بے حیائی تعلیمی اداروں میں سرایت کری ہے، بے حیائی نے تعلیمی اداروں میں آئی ہے، اور آج کے دور میں تو بے حیائی کو تعلیم کا حصہ قرار دے دیا گیا. جب تک آپ بے حیا نہیں ہوتے آپ تعلیم بھی نہیں کر سکتے. زمانہ ایسا آ گیا، لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں حیا دار کو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور جب کسی کی حیا چلی جاتی ہے تو پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور بیسک جو پوائنٹ ہے، مین پوائنٹ جو ہے بے حیائی کا اس دور میں پھیلنے کا، وہ یہ ہے مخلوط نظام تعلیم. مخلوط نظام تعلیم کا مطلب ہوتا ہے مکس ایجوکیشن سسٹم. بچی اور بچے کا، یعنی لڑکا اور لڑکی، بوائز اینڈ گرلز کا ایک مکس ہو کر تعلیم حاصل کرنا. جی جی. لڑکا اور لڑکی کو ایک بینچ پر بٹھانا، لڑکا اور لڑکی کو ایک روم میں رہنے کی اجازت دینا، لڑکا اور لڑکی کا ایک ساتھ بیٹھ کر گپے شپے لڑانا، باتیں کرنا، اور اسے دوستی قرار دینا. یہ سب سے بڑا جو ہے بے حیائی پھیلنے کا آج کی تاریخ میں سب سے بڑی جگہ سے اگر کہیں سے کوئی پلیٹ فارم ہے بے حیائی کا، وہ تعلیمی ادارے، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اسکول ہوں، ڈگری کالج ہوں، یہاں بالکل عام ہو چکی ہے بے حیائی. بالکل. اور آج ہر بچہ پڑھنے جا رہا ہے، لڑکی کو بھی خوشی ہو رہی ہے، ماں باپ سے جھوٹ بول کر جا رہی ہے، اگر پریشانی ہوگی پھر بھی جا رہی ہے، کیونکہ اسے وہاں سکون مل رہا ہے. کیونکہ یہ عمر ہوتی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کی طرف بڑھتا ہے اور ایک لڑکی ایک لڑکے کی طرف جا رہی ہے. تو جب یہ ایسی عمر میں جو انسان کا سب سے ابتدائی دور ہوتا ہے، ایسی عمر میں اگر اس کی تربیت نہ ہو، اس کی حفاظت نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ غلط کام پر جائیں گے. تو یہ ایک بے حیائی پھیلنے کی اصل جگہ ہے تعلیمی ادارے. تعلیمی اداروں سے بے حیائی ختم ہونی چاہیے اور مکس ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرنا چاہیے. اچھا جی. اچھا حضرت، کیا اسلام عورت کی آزادی کو ختم کر رہا ہے؟ اگر اسلام عورت کی آزادی کو ختم کرتا تو 1400 سال پہلے جن عورتوں کو دفن کیا جاتا تھا، جن بچیوں کو زندہ درکور ان کے ماں باپ کر دیتا تھا، تو وہ بچیاں سلامت نہ ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل یا اسلام آنے سے قبل بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کو ان کے شوہر کے ساتھ مرنا پڑتا تھا. اگر اسلام عورت کی آزادی کو ختم کرتا یا ترقی کو ختم کرتا تو کائنات کی سب سے بزنس وومین، ایک ترقی یافتہ عورت، خاتون جنت کی ماں، حسنین کی نانی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ ایک کامیاب عورت نہ ہوتی. بالکل. اگر آزادی ختم ہوتی تو ان عورتوں کی ختم ہوتی. اسلام آزادی کو ختم نہیں کرتا بلکہ عورت کو آزادی دیتا ہے. آپ اگر دنیا کی تاریخ کو پڑھیں، دنیا کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو عورت کے ساتھ کون سے ظلم نہ ہوئے، کون سی بربریت دنیا نے نہ کی. یہ تو اسلام کا احسان ہے خاتونوں پر، خواتین پر، کائنات کی عورتوں پر، کہ اسلام نے عورت کو سر پر بٹھانے کا حکم دیا ہے. بالکل. کیسا حکم دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر عورت ماں ہے، ماں کی صورت میں اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی. بالکل. اگر بیٹی ہے تو رحمت بنا دیا گیا. جی. بیوی ہے تو اسے برکت بتا دیا گیا. جی. بہن ہے تو اسے ایک بہترین اور جو ہے اسے برکت کا ایک نظریہ پیش کیا گیا. تو اسلام میں عورت کو تو ایک جگر کا ٹکڑا کہا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں بے بنیاد سوال، جھوٹے، یہ انہیں دشمنی کسی سے نہیں ہے. یہ عورت کی سپورٹر نہیں ہے. یہ لوگ جو وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، یہ وومن رائٹ کی بات نہیں کرتے، بلکہ انہیں تو مسئلہ اسلام سے ہے، انہیں دشمنی اسلام سے ہے. اگر عورت کے حقوق کی اتنی ہی بات کرتے ہیں تو آج عورتیں سڑکوں پر کیا کر رہی ہیں؟ جی. آج عورتیں جو ہے سڑکوں پر کیوں گھوم رہی ہیں؟ انہیں ننگا کیوں گھمایا جا رہا ہے؟ اسلام تو وہ ہے جو نظام پیش کرتا ہے کہ مرد کما کر لائے گا، عورت کھائے گی. جی. اسلام کیا نظام پیش کرتا ہے؟ مرد باہر سے کما کر لائے گا، عورت گھر میں کھائے گی. اور مغرب کیا کہہ رہا ہے؟ عورت بھی کما کر لائے گی، مرد بھی کما کر لائے گا. تو آپ دنیا یہ فیصلہ کرے کہ کون سا نظام بہتر ہے، کون سا نظام عورت کو عزت دے رہا ہے، مغرب کا نظام یا رسول اللہ کا نظام.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی جی بالکل. اگر عورت جو ہے اسلام عورت کی آزادی کو چھینتا تو عورت کے لیے حکم ہوتا کہ عورت کو بھگاؤ، باہر کرو گھر سے، اور اس سے رات کو جنسی خواہش پوری کرو، دن میں اس سے کمواؤ. بلکہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کو گھر میں رکھو اور مرد کما کے لا کے کھلائے. لیکن میں ایک نظریہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی تائید بھی چاہتا ہوں کہ آج عورتیں کو تھوڑا ولغلا دیا گیا اور وہ رائٹس کی بات کرتی ہیں، آزادی کی بات کرتی ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں 20 لاکھ عورتیں اپنی آزادی کے لیے لڑائی لڑی اور جلوس نکالا، اس میں نعرے لگے کہ اللہ بھی دے گا آزادی، رسول بھی دیں گے آزادی، وہ میرا جسم میری مرضی میرا والا. جسم میرا مرضی. تو حضرت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے ہٹ کر جو بھی رائٹس کی بات کرے گا، جو اسلام نے ان کے حقوق دیے ہیں، ان کے رائٹس دیے ہیں، اس سے ہٹ کر جو بات کرے گا اپنے رائٹس لینے کی، وہ بیوقوفی، نہ کم عقلی اور نہ سمجھی ہے. دیکھیں اس پر اگر عورت اسلام سے ہٹ کر یا اسلام سے آزادی چاہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جسم کو کتوں کو سونپ رہی ہے. جی 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 وہی میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے انہوں نے نعرے لگائے تھے، میں نے سنے تھے، میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی. تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے، تیرے اللہ کی مرضی. جی بے شک بے شک. تیرے جسم میں جو کچھ ہے تیرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. میرے جسم میں جو کچھ ہے میرے اللہ نے رکھا ہے. جی جی. تو یہ اسلام سے اگر آزادی عورتیں چاہتی ہیں نا تو پھر اس 1400 سال پہلے دور کو اپنی نظروں میں رکھ لیں جس دور میں بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عورت کو صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے لوگ اپنے دماغ میں سمجھتے تھے بچہ پیدا کرو اور باقی ان سے سارا دن محنت کراتے، مزدوری کراتے، عورت کما کر لاتی، مرد کھاتا. یہ نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے عورت گھر بیٹھے اور مرد کما کر لائے. جی حضرت بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا، بڑے بے باکی کے ساتھ آپ سوالاتوں کے جوابات دیتے ہیں. اور آج کی پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو بڑے بے باکی کے ساتھ حضرت نے اس کے جوابات دیے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے ٹاپکس پر ہم بات کریں تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی دین سے متعلق کوئی سوالات ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم ویڈیو میں لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.